الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے رب کریم کے بے انتہا احسانات انعامات ہیں ان احسانات میں یہ بھی ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رہبر دیا رہنما دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت کہ جن سے محبت عین ایمان کی علامت ہے عین ایمان ہے محبت رسول یہ ایسا انمول اور بے مثال تحفہ ہے جس سے اسلام مل جائے ایمان مل جائے رب کی رضا مل جائے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اس وقت تک بندہ کامل و اکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک
سب سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اقربا، ہر چیز سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انت احب الی یا رسول اللہ من کل شیء الا نفسی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ اس وقت تک بندہ کامل، اکمل، پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد مصطفیٰ کو محبوب نہ جانے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں، قال عمر انت احب الی من نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الآن یا عمر، الآن یا عمر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اب تو نے محبت کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ محبت رسول، سب سے زیادہ آپ سے محبت، آپ سے پیار، یہ ایمان ہے، ایمان، عین ایمان ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا سوال کرتے ہو، قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، کب قیامت قائم ہوگی؟ ما اعدت لها، ذرا یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے تم نے تیاری کتنا کر لی؟ قال ما اعدت لها من قصير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کی تیاری زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر تو نہیں کی، زیادہ نفلی روزے رکھ کر تو نہیں کی، میں نے زیادہ نفلی صدقات و خیرات تو نہیں کیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ علیہ السلام سے سچا پیار کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت مع من احببت، فرمایا اے نوجوان سنو، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے، اس کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا جس سے تم سچا پیار کرتے ہوگے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے اس قدر پیارا لگا، میں صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر ان کو گواہ بنا کے یہ عرض کرنے لگا، اور ساتھیو تم گواہ بن جاؤ، میری بات بڑی غور سے سن لو، انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، فارجو ان اکون معہم، مجھے امید ہے جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہوگا، مجھے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ ابو بکر و عمر سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے انہی کے ساتھ شامل فرما دے گا، انہی کا ساتھ فرما دے گا۔ محبت رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ پیار
یہ ایمان ہے، ایمان، سچی محبت۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، چاروں طرف دشمن ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، لکڑی ہے، سب مارنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا، خبیب دیکھ رہے ہو چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو صرف اتنا کہہ دو، کاش کہ جہاں آج میں لٹکا ہوا ہوں میری جگہ پہ محمد لٹکا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ تم کہہ دو، یہاں سے نجات دلانا میرا کام ہے، اس مشکل سے میں تمہیں بچا لوں گا، دشمنوں سے بچا لوں گا۔ سیدنا خبیب کی محبت کا اندازہ لگاؤ، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ دشمن مارنے کو تیار کھڑے ہیں، صرف موقع کی تلاش ہے، اجازت ملنے کی دیر ہے کہ میرے جسم کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پہ آج محمد ہوتا، اللہ کی قسم میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں بچ جاؤں اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے۔ یہ تھا سچا پیار، سچی محبت۔ اور اذیتیں کتنی بڑی، کس قدر تکلیف ہے، شہادت کتنا سخت ترین، کتنا مشکل ترین سزا اور شہادت ان کو ملی کہ ذرا اندازہ تو لگائیے۔ سعد بن عامر اس وقت کافر تھے، ان دشمنان کے ساتھ شامل تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمال میں شامل ہیں۔ لوگوں نے شکایت کی کہ سعد بیمار ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ جب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، کتنا لوگوں نے ستم اور ظلم کیے کہ کسی نے تیر چلائے، کسی نے خنجر چلائے، کسی نے پتھروں کی برسات برسائی، کسی نے ہڈیوں کے ڈھانچے مارے، کسی نے لکڑیوں سے مارا۔ اس قدر اذیت، میں جب وہی نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کس قدر خبیب کو اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی، وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو وہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، بے ہوش ہو جاتا۔ اتنی بڑی اذیتیں، لیکن تکلیفیں برداشت کر لی، نبی کی محبت کی خاطر ساری اذیتیں برداشت کر لی۔ مقداد بن اسود یہی تو کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام ایک دن غزوے میں میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعداد کو دیکھ کر اور پھر ان کے جنگی ساز و سامان کو دیکھ کر، کتنا معمولی جنگ و ساز و سامان ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو دستہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کمان نہیں، بالکل معمولی جنگی سامان ہے، اور قلیل تعداد۔ نبی رحمت علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ تھوڑے سے مٹھی پر مسلمان، اللہ تیری توحید کا اعلان کرنے والے، تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والے، اللہ تیری عبادت کرنے والے، اللہ رات کی گھڑیوں میں تیرے آگے سجدے کر کر رونے والے، اللہ یہ معمولی سے لوگ ہیں، مٹھی پر لوگ، اللہ ان کی مدد فرما۔ دشمن بڑا طاقتور ہے، دشمن کے پاس اسلحے سے
سے لیس ہے، ساز و سامان بڑا خطیر تعداد میں۔ اللہ اگر ان بندوں کی تو نے مدد نصرت نہ کی، اللہ مٹ گئے تو زمین پر تیری توحید کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تیری عبادت خالص کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیمے میں دے کر آپ کے اس غم کی کیفیت کو دیکھ کر اس طرح عاجزانہ انداز میں دعا کرتے ہوئے جو کر برداشت نہیں کر پائے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائے نہیں، ہم کم تو ضرور ہے، تعداد تو ہماری کم ہے، جنگی ساز و سامان بھی بڑا کم ہے، ہمارے پاس وہ قوت و طاقت نہیں، ہمارے پاس سامان کی قلت تو ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، سچا پیار سچی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، جب دشمن کا مقابلہ ہوگا ولیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں ہو کے بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے، آپ کے بائیں ہو کر بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے، اللہ کے نبی آپ کے آگے پیچھے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ میرے حبیب اگر پسینے کا قطرہ جہاں آپ کا گرے گا وہاں ہم اپنی گردن کے خون بہا دیں گے۔ یہ تھی سچی محبت سچا پیار۔ میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، ایسی محبت کرنے والے ایسا سچا پیار کرنے والے اپنے تو مانے دشمن بھی صحابہ کی محبت کی تعریفیں کرتے، اپنا تو تعریفیں کرتا ہی کرتا ہے، وہ دشمن اور تعریف کرے کہ نبی کے یاروں کی محبت سچی کیسی تھی، کیسا سچا پیار تھا۔ عروہ بن مسعود حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آئے اور صحابہ کی نبی سے محبت کو دیکھ کر جب واپس پلٹ کے آئے کیا کہتے ہیں؟ لما رجع عروہ الى اصحابہ اے قوم، جب عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے کافروں کے اس جمگٹے اپنے قوم کے پاس گیا، جا کر ان کو حالات بتاتا ہے، کہتے ہیں واللہ لقد وددت الى الملوک وددت الى کسریٰ و قیصر و نجاشی، اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس مجھے جانے کا موقع ملا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دی، بادشاہوں کے پاس گیا، کسریٰ جیسے بادشاہ کے پاس بھی گیا، قیصر جیسے بادشاہ کے پاس بھی گیا، نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جانے کا موقع ملا، ان کی عوام کی ان سے محبت دیکھنے کو ملے، لیکن اللہ کی قسم ما یعذب اصحاب محمد محمدا، بڑی بڑی محبتوں کو دیکھا، بڑی بڑی محبت کے دعوے داروں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفاداریوں اور ان کی حکومت کے اندر ان کی رعایا کے پیارے محبت کے جذبات بھی دیکھے، لیکن اللہ کی قسم جو محبت نبی کے محمد کے یاروں کی ہے ایسی محبت کہیں نظر نہیں آتی۔ دشمن یہ تعریف کر رہا ہے کہ جو محمد کے یاروں کی محبت محمد سے ہے ایسی محبت ہم نے کہیں نہیں دیکھی، ایسی محبت ہم نے کہیں نہیں پائی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نبی کی ذات سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، نبی کی بات سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ آئیے محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آئیے نبی نے اس محبت کے بارے کیا توضیح فرمائی ہے، کیسی محبت، کیسا پیار جو انسان کی کامیابی اور کامرانی کا معیار بنے، وہ کیسی محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی،
دعوے تو وہ بھی کرتا ہے محبت کے پیار کے، دعوے دائیں والے بھی کرتے ہیں، دعوے بائیں والے بھی کرتے ہیں، سارے دعوے کرتے ہیں محبت کے۔ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت کا معیار کیسا ہے، محبت کیسی سچی ہے۔ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، سچا پیار کیسا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی محبت کی تعریف فرما دے، نشانی علامت بتا دے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا مجھ سے سچا پیار یہ ہے، سچے پیار کی نشانی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے طریقے عبادت سے بھی محبت کرتا ہے، جو میری ذات سے محبت کرتا ہے وہ میری بات سے بھی محبت کرتا ہے۔ میری ذات سے محبت، بات سے محبت نہیں تو بات جھوٹی ہے، دعویٰ غلط ہے۔ اگر سچی محبت ہے، سچا پیار ہے تو پھر میری ذات سے بھی محبت، میری بات سے بھی محبت۔ میری ذات کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں ہے اور میری بات کے مقابلے میں پھر کسی کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ ہے سچا پیار۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مروان بن حکم نے اعلان کر دیا کہ جب میں منبر پہ آتا ہوں، خطبہ جمعہ شروع کرتا ہوں، لوگ آ کر اس وقت سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے بعد یہ میرا آرڈر ہے، جب میں منبر پہ آ جاؤں کسی نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ جائے اور میری بات کو سنے، میرے خطبے کو سنے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی عبداللہ ہے، جب انہیں پتا چلا کہ مروان بن حکم نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے، وہ خود لیٹ آئے۔ جب منبر پہ مروان خطبہ شروع کر چکا، آئے اور آ کر ان کے سامنے سنتیں پڑھنے لگ گئے۔ لوگ گھور گھور کر دیکھنے لگے، اشارے کرنے لگے بیٹھ جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اعلان کیا ہے، وہ سنتیں پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے گھیر لیا، عبداللہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس وقت بادشاہ اگر ان کی بات کو نہ مانا چاہتا، حکم عدولی کرنے پر ان کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ آج تیری گردن اڑ جائے گی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں کوئی نفل، کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے۔ آپ آج نہیں بچ سکتے، آج زندگی کا آخری دن ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہا جی ہاں مجھے پتہ تھا، ان کا اعلان میرے کانوں تک پہنچ چکا ہے، پھر تم نے کیوں سنتیں پڑھی، کیوں تم نے نفل پڑھی؟ کیا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک طرف تو مروان بن حکم دنیا کے بادشاہ کا آرڈر، ایک بادشاہ کی بات ہے، دوسری طرف میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فرمایا فلا یجلس فلیصلی رکعتین۔ ایک طرف اس بادشاہ کا حکم ہے اور دوسری طرف میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جی ہاں مجھے پتا ہے آج مجھے یہ قتل بھی کر دے گا، آج میری گردن بھی اڑا دے، مجھے کوئی غم نہیں۔ کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا عبداللہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا، زندگی کے ایام کیے تھے، کیا کر کے آیا، کیا عمل کر کے آیا، آخرت کی کیا تیاری کر کے آیا، یہی جواب دوں گا اللہ تیرے نبی کی بات کی خاطر اپنی گردن قربان کر کے آیا۔ یہ تھا سچا پیار، ذات سے بھی پیار اور بات سے بھی پیار تھا۔ نبی سے سچی محبت کا دعویٰ سچا تب ہو سکتا ہے جب نبی کی ذات سے بھی پیار ہو، نبی کی بات سے بھی پیار ہو۔ عمران بن حسین صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث سنانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے الحیاء کلہ خیر، اور سنو شرم و حیا کیا کرو،
شرم و حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، شرم و حیا میں عزت ہی عزت ہے، شرم و حیا میں اجر و ثواب بھی ہے۔ شرم و حیا کا احساس کیا کرو، خیال کیا کرو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، خیال کیا کرو۔ بشر بن کعب بیٹھے ہوتے کہنے لگے جی ہاں عمران بن حسین جو آپ نے بات بتائی ہے بالکل ادیب لوگ بھی یہی کہتے ہیں، طبیب لوگ بھی یہی کہتے ہیں، دانشور لوگ بھی یہی کہتے ہیں، فقہاء بھی یہی کہتے ہیں، علماء بھی یہی بات کرتے ہیں۔ ایک دم جب یہ بات عمران بن حسین سے غضب عمران بن حسین حتی احمرت وجہہ حتی احمرت عیناہ، اس قدر عمران بن حسین غصے ہو گئے، اتنا غصے ہو گئے کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئے، کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات سناتا ہوں، تم نبی کی بات کے مقابلے میں ادبا کی باتیں سناتے ہو، حکماء کی باتیں سناتے ہو، اور نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات چل سکتی نہیں، کسی کی بات نہیں۔ سچا پیار، سچی محبت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے رہیں، اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعوے میں سچے تب ہو سکتے ہیں نبی کی ذات سے بھی پیار ہو، نبی کی بات سے بھی پیار ہو۔ میرے نبی نے جو خلق پیش کیا ہے، اخلاق پیش کیا ہے، ہمارا اخلاق ویسا، ہماری گفتار ویسی، ہماری چال ویسی، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا ویسا، نبی کا طریقہ جو نبی نے بتایا وہ طریقہ ویسے، وضو کا طریقہ جو میرے نبی نے بتایا میرا طریقہ وہی ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ جو میرے نبی نے بتایا میرا طریقہ نماز کا وہی ہونا چاہیے۔ نبی نے جو ہمیں خوشی کا طریقہ بتایا، اگر سچا پیار ہے تو پھر میرا خوشی کا طریقہ محمد مصطفیٰ کے طریقے جیسا، غمی کا طریقہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، معیشت کا تجارت کا طریقہ اسی طرح ہو جس طرح بتایا کس نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارا پیار سچا ہے۔ اگر نبی کی ذات سے پیار ہے، جب بات کی باری آتی ہے تو پھر ہم کبھی عالم کی بات، کبھی خطیب کی بات، کبھی بڑے کی بات، کبھی وائز کی بات، کبھی امام کی بات، کبھی محقق کی بات، کبھی شیخ کی بات، پھر باتیں ہماری دوسری طرف پلٹ جاتی ہے تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ دعوے کی سچائی کی نشانی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا سنو جو مجھ سے سچی محبت کرے گا، سچا پیار کرے گا، ذات سے بھی پیار، بات سے بھی پیار، فرمایا پھر کیا ہوگا کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کو سے ساتھ نصیب ہوگا، پڑوس نصیب ہوگا، لیکن پیار سچا ہے، بات سچی ہے، طریقہ وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر ظاہراً کتنا بھی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، ظاہراً کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، پسندیدہ کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنن نسائی کی روایت من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے وضو کیا، طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، مگر طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا وضو طریقہ محمد مصطفیٰ کا، 2 نماز سنت طریقہ محمد مصطفیٰ کا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے طریقہ میرے نبی کا ہو۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، حذیفہ بن یمان نے شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، کہا تمہیں اتنا عرصہ
اسی طرح نماز پڑھ رہے ہو، کم تصلی بہذا، کتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، تقریباً اسی طریقے سے 40 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 سال نماز پڑھتے ہوئے، اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے۔ کہنے لگے اذا ما صلیت الان، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی تیری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ وہاں صرف 2 نماز 2 رکعتیں پڑھی ہے، طریقہ نبی کا ہے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ادھر 40 سال کی نمازیں ہیں، نبی کا طریقہ نہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سمجھانا عرض یہی کرنا چاہتا ہوں، آئیے محبت رسول یہ انمول تحفہ ہے، عین ایمان ہے، اس میں نجات ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن طریقہ وہی جو طریقہ بتایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا، وہ طریقہ کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ذات سے بھی پیار، آپ کی بات سے بھی پیار، آپ کی ذات کے مقابلے میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اور آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، برادری کی بات نہیں، قوم کی بات نہیں، اماموں، خطیبوں، وائزوں، شیخوں کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے ساری باتیں، سارے احکام، سارے اقوال قربان کر دیں گے۔ نبی کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کی بات کے مقابلے میں دل میں جگہ دینی ہے تو نبی کی بات کو پیار ہے، نبی کی ذات کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین دین حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد